کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ کا دین ملا اور ایمان کی دولت دنیا میں بیٹھی۔ چنانچہ خلفائے راشدین ہمارے چار ہیں، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے خلافت راشدہ کا نمونہ قائم فرمایا اور حق کی زندگیوں کے دنیا میں پھیلنے کے لیے اللہ نے ان حضرات کو قبول فرمایا۔ تو ان چار خلفاء میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کو براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ دین میں داخل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو آپ کے چچازاد بھائی تھے، گھرانے نبوت کے اندر رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبوت سے پہلے کی بھی دیکھا تھا، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے متاثر تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اور اس طرح جو ہے خاندان کے ایک فرد نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آگے خلافت پر اللہ پاک نے ان کو متوکل کیا۔ اور درمیان میں جو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین کو فروغ بھی دیا اور ایمانی زندگی ان چاروں خلفاء کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی اور چلی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو اس عظمت قرآن کی برکت سے ہدایت کے راستے پر آئے، اور یہ سلسلہ آپ کی بہن کے حصے میں گیا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے راستے سے ہدایت پانے والے ہیں، تو گویا آپ کے ذریعے سے جو خلافت کا کام چلا اور ہدایت کا کام پھیلا اور علاقوں میں ایمان کی روشنی پھیلی، اور 900 شہر آپ کے دور خلافت میں اسلام میں داخل ہوئے، اور ہزاروں مساجد وجود میں آئیں، اور 400 جامع مسجد وجود میں آئیں، اور تقوی و طہارت کی زندگی پھیلی، اور حفاظ کا بڑا طبقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں امت کے اندر گویا حافظ قرآن بنا اور حفظ قرآن کی خدمت اس دنیا کے اندر قائم ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی، یہ پورے اجر و ثواب امت کی عورتوں کے حساب میں جمع ہوتے ہیں کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، اور گھر میں قرآن پاک کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھی، اور اپنے شوہر کو سیکھنے کے لیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم قرآن بنایا تھا، اور وہ آ کر آپ کے گھر میں تعلیم دیتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اب حضرت عمر گھر سے نکلے تلوار تان کر اور پورے جذبے کے ساتھ، کہ حضرت عمر کی قوت اور طاقت کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی آپ سے مٹبھیڑ کرنے کو تیار نہیں تھا اور اپنی زندگی کو ہلاک کرنے کا ڈر لگا ہوا رہتا تھا۔ جب آپ ننگی تلوار لے کے اپنے گھر سے چلے تو راستے کے اندر کوئی موجود نہیں، سامنے بالمقابل میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے۔ حضرت سعد ان کے جلال کو، ان کے جوش کو، ان کے جذبے کو دیکھ کے تاڑ گئے، اور راستے میں روک کے فرمایا کہ عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ چل رہا اس چراغ کو گل کرنے کا ارادہ ہے۔ مکے کی زندگیوں میں انتشار ہے، گھر گھر کے اندر آپس میں اختلاف ہے، بھائی بہن میں فرق ہو گیا اور باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس چراغ کو گل کر دوں، تو اس لیے میں جا رہا ہوں دار ارقم کی طرف۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ بڑے اونچے ارادے سے چل رہے ہو، تمہیں پتا بھی ہے کہ جانے سے پہلے تمہارے ساتھ کیا سابقہ پڑے گا۔ تو جب مخالفت کی آواز آئی اور روکنے کی بات ہوئی تو حضرت عمر ٹھٹک گئے، اور ٹھٹک کے فرمایا کہ ساتھ تیرا چہرہ بھی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، لا پہلے میں اپنی تلوار کی وار تیری گردن پہ کیوں نہ کر دوں کہ تو بھی انہی کا چاہنے والا نظر آ رہا۔ تو حضرت سعد بھی جری تھے، بے باک تھے، آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور فرمایا کچھ ارادہ ہے تو قدم اٹھا لے تاکہ میں بھی تیرے ساتھ شہادت کی تمنا کو پوری کر لوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے گھر سے بے خبر ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تو ایک دم دماغ کے اوپر جھٹکا پڑا کہ اچھا کہ میرا گھر بھی بے دین ہو گیا۔ تو وہاں سے فوراً سعد سے بھی تکرار نہیں کی اور آگے دار ارقم تک جانے کے ارادے کو بدل دیا اور پلٹ کر اپنے گھر کی طرف گئے کہ میرا گھر کیسے بے دین ہو گیا۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو آپ کو اپنی بہن کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب جو آواز سنی تو جھلا کے آپ نے دروازے کو کھٹکا دیا۔ کھٹکے کی آواز سنتے ہی تینوں کے تینوں سمجھ گئے کہ یہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ تو بہن وہی چارپائی کے نیچے چھپ گئے اور خباب ایک دیوار کی اوٹ کے اندر اپنے آپ کو پردے میں ڈال لیا اور بہن دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو آپ نے فوراً بہن سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اب وقت آ گیا کہ جس چیز کو چھپا رہی تھی اب ظاہر کر دو۔ فرمایا ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا مجھے بتلاؤ۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ تو غصے میں آ کر جب پٹائی شروع کی تو بہن کے چہرے کو زخمی کر دیا اور خون ٹپکنے لگا۔ جب بہن کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا تو ایک عورت کے چہرے کو زخمی دیکھ کر شرمندگی ہوئی اور تھک کر ایک کونے میں بیٹھ بھی گئے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی، انہوں نے اسی زخمی حالت میں اللہ کے کلام کو اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ جب طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو ان آیات سے حضرت عمر کا دل پسیجنے لگا۔
بدن پہ لرزہ آیا اور کہا کہ میری بہن مجھے وہ کلام دے دو، آج تک میں نے ایسا کلام نہیں سنا تاکہ میں اس کی تلاوت کروں۔ تو آپ کی بہن نے جرأت کے ساتھ اپنے بھائی کی شدت اور سختی کو دیکھنے کے باوجود یہ کہا کہ دور ہٹ جاؤ، آپ مشرک ہیں اور شرک کی ناپاکی میں آپ کو یہ کلام نہیں دیا جا سکتا، پہلے غسل کر کے پاک ہو اور اللہ کے پاک کلام کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار کرو تو پھر یہ کلام میں آپ کو دے سکتی ہوں۔ تو گویا صحابہ نے تو بتلا دیا کہ مشرک اور ناپاک کے ہاتھ میں کلام الہی کو نہیں دیا جا سکتا، اگر کوئی دے گا تو شرک کی نحوست کی وجہ سے اسے یہ کلام حق کے اوپر نہیں ڈال سکتا۔ اب یہ ہمارے زمانے کے باطل جذبات ہیں، خیالی تمنائیں ہیں، شوقیہ قوتیں ہیں، ارے بھائی ان کو بھی دے دو، ان کو بھی دے دو، اور یہ سمجھو کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ وہ لینے والا نہیں معلوم ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا اور تھوڑی دیر کے بعد گھر میں لے جا کے پھینک دے گا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن دے دیے۔ ارے ہم پیدائشی مسلمان، ہم قرآن کو نہیں سمجھے تو کھڑے کھڑے کسی کو اسٹیج پہ قرآن دینے سے اسے کیا ملے گا؟ نہ دین ملے گا، نہ ایمان ملے گا، نہ آخرت سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم اپنے ہاتھوں سے کلام اللہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا اور بہت بڑا کام کر لیا، ان کو انگریزی میں دے دیا، ان کو تیلگو میں دے دیا، ان کو فلاں میں دے دیا۔ یہ تو سیاسی بازیگری کے شوبدے اور تماشے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں کہ یہ دین آسمان سے اترا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تو جیسے ہمارا دین آسمانی ہے، ہمارے دین کے سمجھنے کا طریقہ بھی آسمانی ہے۔ خیالی طور پہ ہنگامے کر لینا، جلسے کر لینا، شور شرابے کر دینا، ہنگامے کر لینا، اس سے دین نہیں آتے گا زندگی میں۔ خالی آدمی کی طبیعت میں نشاط آئے گا، روب آئے گا، دکھاوا آئے گا، عجوب آئے گا، کبر آئے گا، جو آدمی کو دین سے اور دور کرتے چلے جائے گا۔ اس لیے دین کو دین کے نہج پر لینا، جس نہج پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا تھا، تو امت کے مرد بھی دیندار بنے، امت کی عورتیں بھی دیندار بنی۔ جب وہ عظمت آئی تو بے سیکھے پڑے اللہ پاک اپنے کلام کو سینوں میں اتروایا، اس طرح یہ دین زندگیوں کے اندر آیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جم گئی کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن قرآن نہیں دے سکتی ہوں، قرآن تو جو ہے مشرک کے ہاتھ میں کیسے دوں گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بڑی طاقت ہے، جبھی تو میری طاقت اور میری وقت ان کے نزدیک بے حیثیت و بے قیمت بن رہی ہے۔ ندامت آئی تو ہدایت کے رخ پہ پڑے، فوراً غسل کیا اور بہن کے پڑھوانے پر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بہن نے وہ ٹکڑے دیے جس کے اوپر کلام پاک کا سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو پڑھنے لگے حضرت عمر تو ہچکیوں پہ آ گئے اور فرمایا کہ بے شک یہ آسمانی کلام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، مجھے اس نبی کے پاس لے چلو جو حق کی طرف بلاتے ہیں، میں ان کی غلامی قبول کرنے پہ تیار ہوں۔ اب بہن لے گئی آپ کو اس حالت کے اندر، تو اس کے نتیجے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان کے قدموں میں گر کر اپنے آپ کو قبول اسلام پر ڈالا، اور پھر قبولیت اسلام اتنا بلند آپ کی زندگی میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت سے یہ اعلان ہوا کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی، اگر میرے بعد کوئی نبی بنائے جاتے تو عمر نبی بنائے جاتے۔ تو اس درجے ان کی زندگی میں پھر ایمانی جوہر ابلا، قرآنی کلام نکھرا اور زندگی میں ایمانی برکات ظاہر ہونے لگی۔ تو اب یہ جو برکات ظاہر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر آپ کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ آج بھی جو لوگ روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں اور عمار اور زائرین بیت اللہ، جب زائرین مدینۃ المنورہ اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ ملتا ہے اور آپ کے گویا چہرے مبارک کا سامنے کی سعادت ملتی ہے، وہاں آپ پہ سلام عرض کرتے ہیں اور ایک قدم اور دو قدم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کا حصہ سامنے آتا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا جاتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اے امیر المومنین، وہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اعز اللہ بہ الاسلام، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اسلام کو عزت اور شرافت عطا فرمائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ ملا، علاقے فتح ہوئے، قدموں کے اندر اسلام کے اور اہل اسلام کے آئے، تو یہ ساری خیر و برکت جو دنیا کے اندر پھیلی وہ اجر و ثواب عورتوں کے حصے میں جاتا ہے، اور قیامت تک یہ اسوہ بتلایا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں دینی تعلیم کے لیے متاثر ہوتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے ہدایت کا وہ بیج بتلاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ہدایت خلافت پر پہنچتی ہے، اور خلافت کے راستے سے دنیا میں اسلام کی ہدایت پھیلتی ہے، اور وہ پھیلنے والی ہدایت کس کے حساب میں جمع ہو رہی ہے؟ عورتوں کے حساب میں جمع ہو رہی ہے۔ تو قیامت تک امت کی عورتوں کی ذمہ داری بتلائی گئی
کہ مرد کی طرح یہ عورتیں بھی ایمان کی ذمہ دار ہیں، قرآن پاک کی حامل ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کی ترجمان ہے، یہ نبی کی محبتوں کا نمونہ ہے۔ اگر یہ اس راستے پہ چلیں گی تو دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی ان کی اولادوں سے اور ان کے گھرانے سے وجود میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ یہ ایمان کی دولت کے تاجدار اور امانت دار بن کے زندگی گزارے، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی طاقت کو اللہ نے پلٹایا اور اسلام کی دولت سے آباد کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کی عورتوں کو پہلے ہی دن جمع کیا تھا اور جمع کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے اقدار اور آپ کی رسالت کی برکتوں کو بتلایا تھا، جس کے نتیجے میں 90 سے زیادہ اسلام میں آنے والی عورتوں نے اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل کیا تھا، لیکن اپنے مردوں کے ظلم اور جور کی وجہ سے یہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ دھیرے دھیرے ان کا اسلام دنیا میں پھلتا اور پھولتا رہا اور لوگوں کی زندگی میں منتقل ہوتا رہا۔